ملتا ہے تو دودھ والا دودھ نہیں ڈالتا. دودھ والا کہتا ہے بیٹا دودھ پاک ہے، برتن ناپاک ہے، پاک چیز ناپاک برتن میں نہیں ڈالی جاتی، جاؤ اس کو پاک کر کے لاؤ. اللہ جل شانوں کی محبت پاک، میرے نبی علیہ السلام کا تعلق پاک ہے، اور ہماری آنکھیں ناپاک ہیں، آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، ہماری آنکھیں آلودہ ہیں. اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اللہ جل شانوں کی نظر سے گر جاتا ہے. ہم تو اپنی جان اپنے رب کے نام پہ پیش کرنے کی تمنا کرتے ہیں، سب اپنا سب کچھ اپنے نبی علیہ السلام پہ قربان کرنے کی تمنا کرتے ہیں. میرے ساتھ کھل کر فرمائیے، ہمارا سب کچھ اپنے نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان ہے. ہماری جانیں بھی، اولادیں بھی، ہماری جائیدادیں بھی، سب کچھ قربان جائے. فرمائیے جب اتنا کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں تو اپنی گندی خواہشیں کیوں نہیں قربان کر سکتے؟ ان آنکھوں کو پاک رکھیں، ان آنکھوں کو اپنے پاک نبی کے دیدار کے لیے پاک رکھیں. بتائیے اتنا پیار بھی نہیں؟ ان ناپاک آنکھوں سے اپنے پاک نبی علیہ السلام کے دیدار کی تمنا، تو ناپاک برتن میں دودھ تو ڈالا ہی نہیں جاتا. اتنا بھی خیال نہیں ہے. ادھر تو اتنی تمنا ہے کہ سب کچھ ان کا ہے. اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں بتائیے کون کون ہے جو اپنے نبی علیہ السلام کے پیار میں، محبت میں سب کچھ کو چھوڑ دے گا، سب کچھ کو چھوڑے گا. ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، اولاد کو چھوڑنا پڑے، اپنی جائیداد کو چھوڑنا پڑے، حتیٰ کہ زندگی سے رشتہ توڑنا پڑے، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، اپنے نبی علیہ السلام کے پاک نام پہ ایک دم سے ابھی سے سب کچھ کون قربان کر سکتا؟ ماشاءاللہ. تو بتائیے میں اتنا کچھ نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں کاروبار بھی پاس رکھو، اولاد بھی پاس رہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، جائیداد بھی اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ پاک بہت رونقیں. کچھ نہ قربان کرو، صرف گناہوں کے گندے ناپاک جذبے قربان کرو. بتائیے ہم تو سب کچھ کے لیے تیار ہیں، تو پھر تو یہ تو تھوڑا سا مطالبہ ہے میرا. اگر ہم سچے ہیں اپنے دعوے میں، پھر آج سے یہ نگاہ غلط نہیں دیکھے گی. میں بتاؤں حفاظتی تدابیر، احتیاطی تدابیر عرض کرتا ہوں. جو اپنی نظر کو ناپاک کرتا ہے میرے نبی علیہ السلام کی دیدار سے محروم ہو جائے، دیدار نصیب اس کو نہیں ہو سکے. بتائیے سب نے ارادہ کر لیا. اتنی سی بات، اتنی سی بات، اتنی سی بات. دیکھیے کچھ مطالبہ نہیں کیا ہے، کچھ مطالبہ اگر کہا جائے ہمارا مدرسہ جامعہ فریدیہ، ہمارے حضرت مولانا فرید اللہ صاحب بڑے پیار والے، بہت محبت والی، بہت شفقت والی ہستی ہیں، شفقت والی، اور ایسی محبت فرماتے ہیں ماشاءاللہ، ایسا پیار فرماتے ہیں. اور طے یہی تھا کہ مجھے یہاں پہ تقریباً 11:30-12 بجے، وہی وقت اصل میں وہی تھا، لیکن پھر ترتیب کچھ اس طرح کی سامنے آئی جمعہ کے دن، پھر جس پہ پتہ چلا کہ مجھے واکنڈ سے یہاں آنے کے بجائے واکنڈ سے سیدھا ہمیں جامعہ ابو ہریرہ پہنچنا ہے ٹھنڈا میرا میں. تو پھر حضرت نے بہت شفقت فرمائی، سارے اوقات کو تبدیل کر کے ماشاءاللہ ہمارے جزاک اللہ. اور ہماری جو رہائش ہے، جو جگہ ہے، قیصر علی خان صاحب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اس گھر میں، اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاک اجتماع، پاک مجلس کی توفیق، انشاءاللہ گھر گھر میں رحمتیں نازل ہوں، برکتیں ہوں. میں ایک بات پوچھتا ہوں، جی فرمائیے کون ہے جو اپنے نبی علیہ السلام کے پیار میں اپنی آنکھوں کو قربان کرے؟ آنکھیں نکال دی جائیں گی، میں بتاتا ہوں، آنکھیں کھرچ دی جائیں گی. اس طرح چھرا مار کے، خنجر مار کے دونوں آنکھیں نکال کے باہر نبی علیہ السلام کے پیار میں آنکھیں نکال جائیں گی. سوچ کر بتانا، یہ آنکھیں اندر سے آنکھیں اندر سے نکال کے پھینک دی جائیں گی. سب تیار ہیں؟
لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا بھی نہیں، ابھی اس کی نوبت نہیں، ابھی ان آنکھوں کو رہنے دیں، یہ آنکھیں مبارک ہوں، اللہ کرے آپ کی بینائی اور تیز ہو، کبھی اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے، دن بدن روشنی نگاہ کی تیز ہوتی جائے، دل کا نور بھی تیز ہو، آنکھوں کا سرور بھی تیز ہو، بصارت بھی تیز ہو، بصیرت بھی تیز ہو۔ بصارت سر کی آنکھوں کی روشنی کو کہتے، بصیرت دل کی آنکھوں کی روشنی کو کہتے۔ ہر روشنی میرا رب بڑھا دے، ہر نور عطا فرما دے، ہر خیر عطا فرما دے، ہر نعمت عطا فرمائے۔ آپ اللہ سلامت رکھے، کوئی آزمائش کبھی نہ لائے، عافیت کے ساتھ رکھے، دین کا کام بھی عافیت سے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رحمتوں، اپنی عنایت سے خوب دین کا کام لے، خوب عافیت سے لے، کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی صدمہ نہ آئے۔ ہم بہت بے بس و کمزور ہیں، مگر ایسے حالات آئے تو آنکھیں نکال دینے کی بات آئی کہ اپنے نبی علیہ السلام کو، خدا نہ خواستہ اللہ کبھی ایسا نہ کرے، مگر کوئی باطل، کوئی دشمن، کوئی کافر کہے کہ یا تو اپنے نبی علیہ السلام سے رشتہ توڑو، اپنے نبی علیہ السلام سے اپنا رشتہ کاٹو، یا اپنی آنکھیں قربان کرو، تو بتائیے ہم کہیں گے ہماری آنکھیں قربان ہو، ہماری آنکھیں نکالو۔ بلکہ اگلی بات بتاتا ہوں، ہم کہیں گے ہماری روح نکال دو، ہمارے جسم سے روح نکال سکتے ہو، اپنے پیارے نبی کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے ہو، ایسا ہی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ کاروبار بھی مبارک اللہ، جائیداد بھی مبارک رکھے، اولاد بھی اپنی اللہ تعالیٰ اور خوشیاں دے، اور بچوں کی نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ دل کا سکون دے، آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، کوئی بیماری معذوری قریب نہ آئے۔ بس صرف کیا کرنا ہے، ان آنکھوں کو نہیں قربان کرنا، آنکھوں کی گندی ناپاک خواہشوں کو قربان کرنا۔ آج سے یہ آنکھیں خیانت نہیں کریں گی، یہ آنکھیں چپکے چوری نہیں کریں گی، چوری کرتی ہیں، پرائی چیز چوری ہے نا، پھر پرائی چیز، پرایا مال، پرائی غذا، پرائی فصل، پرایا گندم، پرائی جو بھی، تو پرائی چیز، پرایا پھل، فرمائیے پرائی چیز جتنی ہے وہ پرائی ہے، وہ اپنی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے، اپنی بیوی اپنی ہے، پرائی بیوی تو اپنی نہیں ہے، تو کسی کی بیوی پرائی ہے، اس کو دیکھنا آنکھوں سے گویا حرام لذت لینا، آنکھیں حرام لقمے لے رہی ہے۔ بات نہیں واضح ہے بیٹا، آواز شاید نہیں جا رہی ہے، واضح ہے؟ آنکھیں حرام لقمے کھا رہی ہے، حرام اندر جا رہا ہے، کان کے راستے سے حرام اندر جا رہا ہے۔ کھل کر بتائیے، کھل کر فرمائیے، نبض پہ ہاتھ رکھ کے نسخہ عرض کر رہا ہوں نہیں کر رہا؟ الحمدللہ عرض کر رہا ہوں نہیں؟ الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ رب العالمین علی ذالک، اللہم لک الحمد و لک الشکر علی ذالک، اللہم لک الحمد و لک الشکر علی ذالک۔ فرمائیے اسی طرح ہے، فرمائیے صورتحال یہی ہے، فرمائیے یہ صورتحال پریشان کن بن گئی نہیں بن گئی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پرائی چیز تو پرائی ہوتی ہے، اپنی اپنی ہوتی ہے، اور آنکھوں کے راستے کتنا حرام، کتنا پرایا مال اندر جا رہا ہے، اور جو بدنظری کرتا ہے وہ دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے، دوسروں کی عزت سے کھیل رہا ہے۔ نظر میں آبرو کا مسئلہ ہے، نظر میں دوسروں کی عزت کا مسئلہ ہے، دوسروں کی آبرو کا مسئلہ ہے، نظر میں آبرو کا مسئلہ ہے، یہ ماں بیٹی بہو کا مسئلہ ہے، نظر بازی سے باز آنا پڑے گا، نگاہوں کے وضو کا مسئلہ ہے۔ جو نظر کی پاک نہیں رکھتے ان کی آنکھیں بے وضو ہیں، بے وضو ہیں، آنکھیں بے وضو ہیں، تو بے وضو نماز ہو جاتی ہے، بے وضو نماز ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو بے وضو پھر کیسے آنکھیں بے وضو رکھ کے، ناپاک رکھ کے اپنے پاک نبی علیہ السلام کا پاک دیدار کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اپنے کو باوضو رکھنا ہے، باوضو رکھنا ہے۔
حق تعالی شانو کا کرم ہو۔ مجھے خیال ہوا عین ممکن ہے سفر کا تسلسل ہے اور مسلسل سواری میں بیٹھا ہوں، چونکہ ذرا ہڈی کی تکلیف اور گھٹنے کے پٹھے پھٹنے سے بھی تکلیف رہتی ہے، یعنی مسلسل سفر ہیں، جھٹکے ہیں، تو میں سمجھا کہ ممکن ہے مجھے وضو کی ضرورت پیش آ رہی ہو، اور میں گیا حمام میں گیا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ وہ حمام میں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خیال تھا کہ ابھی وضو کی حاجت نہیں، جو وضو کیا ہوا ہے وہی وضو کافی ہے، تازہ وضو فی الحال ضرورت نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، شکر ادا کیا۔ مجھے خیال ہوا ممکن ہے وضو کی ضرورت پیش آئے تو عین ممکن ہے آدھ گھنٹہ ممکن ہے پھر انتظار کرنا پڑے، استبراء کرتا ہوں، استبراء کے بغیر تازہ وضو نہیں کرتا ہوں، پھر حمام سے فارغ ہو کے باہر آ جاتا ہوں، پھر چہل قدمی ہو گئی، کچھ دیر استبراء ہوا، کچھ دیر اس کے بعد پھر وضو۔ تو میں سوچا اور دیر نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، میں نے محسوس کیا کہ وضو کی حاجت نہیں ہے، اور وہی وضو جو کیا ہے وہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، الحمدللہ۔ یہ ایک دفع و دخل مقدر، ایک سوال مقدر کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے شاید جراب پہ مسح کر کے آئے ہیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ وضو تھا اور وہی وضو الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ فرمائیے، میرے ساتھ ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمائیے استغفار۔ استغفار کیوں کرنا ہے؟ گناہوں سے اپنے کو دھونا پاک کرنا ہے، گناہوں سے دھو کے پاک کریں، پھر درود پاک کا عطر لگائیں گے۔ استغفار تھوڑی دیر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ تھوڑی دیر نفیس بات کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بیان تو پہلے ہو چکا، ماشاءاللہ طویل مجلس ہے، صبح سے جاری ہے نا، صبح سے تو گویا یہ زبدہ ہے، مکھن کا وقت ہے اور یہ خلاصے کا وقت ہے، تو ہم انشاءاللہ آج طویل گفتگو کے بجائے، میرا خیال ہے وہ جو طویل ہوتی تو آپ کی کیا رائے ہے؟ خلاصہ تو پھر بھی یہی تھا کہ اپنے نبی علیہ السلام کا پیار ہمیں نصیب ہو، خلاصہ پھر بھی طویل سفر کر کے بھی منزل تو یہی تھی کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کو خوش رکھنا ہے۔ آسمان اور زمین قربان کر دیں گے مگر اپنے نبی علیہ السلام کو خفا نہیں ہونے دیں گے۔ نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، فرمائیے مظفر آباد ایبٹ آباد آ سکتا ہے، ایبٹ آباد مظفر آباد جا سکتا ہے، زمین اوپر نیچے ادھر ادھر ہو سکتی ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام کے پیار میں ذرا کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ بس خلاصہ تو یہی ہے نا، خلاصہ تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، نفیس بات کا ذکر کرتے ہیں، ہلکی آواز سے آنکھیں بند ہو۔ ہمارے حضرت پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ کی نسبت سے سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ میں ہمارے دادا پیر امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے، شروع میں 3 مرتبہ تو کلمہ طیبہ مکمل ہو، پھر اس کے بعد صرف نفیس بات ہو۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا
لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي خدا بندہ مقصود ما توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بدے یا اللہ جل شانہ ہمارا مقصود آپ ہیں اور آپ کی رضا ہے اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیں میری بیٹیوں متوجہ ہو جائیں کتاب اپنے سامنے کھول دیں آواز پہنچ رہی ہے بچیوں تک پوری توجہ سے دھیان سے ایک دفعہ سبھی ابھی درود پاک ایک دفعہ پڑھتے پھر انشاءاللہ ہم حدیث پاک کی تلاوت کر کے پھر آخر میں پھر درود پاک انشاءاللہ پڑھتے ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وزن ہوگا فرمائیے میرے بزرگوں بھائیوں میری بہنوں بیٹیوں کیا ہوگا وزن ہوگا گنتی نہیں ہوگی کیا ہوگا وزن ہوگا اور وزن اخلاص سے نصیب ہوتا ہے آدمی نیکی کر کے پھر تبصرہ کرے نیکی کر کے یوں کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا ہے سارا جتنا بھی اجتماع ہے وہ سارا میں نے رات میں جاگتا رہا خدمت میں کرتا رہا اور دعوت میں دیتا رہا انتظام میں کرتا رہا اور صبح جب اجتماع ہوا اور دعا ہوئی میرا نام ہی نہیں چھوڑو جی کے فائدہ نہیں سمجھے بات بس یہ تو پھر سب کے لیے کیا رب کے لیے نہیں کیا میں ذرا عیادت کے لیے جاؤں گا عیادت کے لیے تو ذرا آپ نے کیمرہ ساتھ رکھنا ہے بس جب میں مریض کے پاس ہوں گا آپ نے فوٹو کھینچنا ہے یہ پھر آپ نے دینا ہے بتانا ہے کہ یہ عیادت بس یہ روح نکل گئی ہوا نکل گئی ویسے ہوا نکل جائے تو بس بے بس ہو جاتی ہے بیٹا ویسے ہونا نہیں چاہیے دیکھیں بات ایک بس کتنے کی ہوگی جو یعنی مہنگی سے مہنگی عمدہ سے عمدہ اور سہولت سے زیادہ سہولت عمدہ سے زیادہ عمدہ بہترین سے زیادہ بہترین اس کی نشستیں بھی آرام دہ ہیں اور اس میں کشادگی بھی ہے اور چھت بھی اونچی ہے آدمی آسانی سے چل سکتا ہے بیچ میں حمام بھی ہے وضو خانہ بھی ہے اور بیچ میں ضروریات کی اشیاء بھی ہیں بس بہت آرام دہ ہے کتنے کی یہ بس ہوگی 2.5 کروڑ روپے کی ہے 3 کروڑ روپے کی پھر تو میرا خیال ہے ہوا کتنے کی ہوتی ہے
20 रुपए की, तो हवा 20 रुपए की निकल गई, 2.5-3 करोड़ रुपए की बस पे क्या असर पड़ता है? बेटा ये तंग नजरी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता है। इतनी महंगी बस है और 20 रुपए की हवा निकली है, कुछ नहीं होता। भगाओ इसको, भगाओ, चलाओ। ऐसा तंग नजरी का सबक न दें आप वुसअत नजरी रखें। पहिए से हवा निकल गई, हवा है कितने की, होती कौन है हवा? 20 रुपए की हवा है और 2.5 करोड़ की बस है। हम चला के दिखाएंगे। ये होंदा कौन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम चला के दिखाएंगे। फरमाइए, नहीं चलेगी। हवा निकल गई है, बेबस हो गई है बस। चलाने वाला भी बेबस है, बैठने वाले भी, मंजिल भी नहीं मिलेगी, सफर भी नहीं होगा। बस आदमी जब नेक अमल करता है और तबसरा कर देता है तो हवा निकल जाती है, पेंशन हो जाती है। बहुत बड़ा अमल है हज का अमल, बड़ा अमल है। मगर हज किस लिए किया कि लोग हाजी कहें? सब के लिए किया कि सब हाजी कहेंगे, रब के लिए नहीं किया। तो बताइए, हवा निकल गई। इतना बड़ा अमल है हज का, मगर हवा निकल गई है, अब कुछ भी नहीं है। अब ये हज वो मंजिल, वो मकसद हमें नहीं दिला सकता है। फरमा दीजिए, कुछ बात वाज़ेह हुई है। मैं जनाजे पे जाऊंगा, जनाजे पे, तो ज़रा आपने फिर वहाँ ऐसा करना है, मैं जनाजे पे जाऊंगा, लेकिन पता चलना चाहिए कि मैं जनाजे पे आया। ऐसा ना हो तो ऐसी कोई तरतीब हो, क्या सूरत हो सकती है? फिर अखबार में इश्तिहार देंगे हम, और मैं उम्रा करके आऊँगा मदीना पाक में, मस्जिद नबी शरीफ में, तो मेरे बैनर लगने चाहिए। पता हो इस्लामाबाद, पता हो मुजफ्फराबाद, कोहाला, मरी से जगह जगह बैनर हो कि हज़रत साहब हज करके, उम्रा करके, हज़रत साहब एहतिकाफ मस्जिद नबी शरीफ में करके आए हैं। तो बताइए, सब हवा निकल गई, सब। फरमा दीजिए, वो तो अमल फिर सब के लिए है, रब के लिए नहीं है। सब मखलूक है, रब खालिक है, सब बेजान है, सब कुछ नहीं दे सकते। बड़े अरसा के बाद मेरे रब ने याद दिलाया, लक़द अस्मअत लौ नादैत हय्यन, लक़द अस्मअत लौ नादैत हय्यन वलाकिन ला हयात लिमन तुनादी। अगर आप अपने रब को पुकारो तो जवाब भी आपको मिले, मगर आप अपनी ज़रूरतें, हाजतें सबसे मांगते हो, रब से नहीं। तो सब तो मखलूक है, सब में तो कुछ भी नहीं। बताइए, सब मिलकर भी किसी को कुछ नहीं दे सकते। दे सकते? गैरों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। कुछ देंगे मगर बहुत कुछ सुनाएंगे, एहसान जताएंगे और फिर बड़ा आदमी को परेशान करेगा। गैरों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ, एक आप ही का दर है कि ताना नहीं मिला। सब कुछ मेरे रब का ही है, फिर भी मेरे रब की तरफ से कोई बंदिश नहीं है, ताना नहीं है। ए करीमे कज खजानाए गैब, गब्रो तरसा वजीफाए खुरदारी, दोस्त तारा कुजा कुनी महरूम, तू के बाद दुश्मना नजरदारी। रब है, कुर्बान जाइए। अल्लाह जल्ल शानहू अपना प्यार नसीब फरमाए। मेरी बहनों बेटियों, अपने रब से ताल्लुक पैदा करना है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, अपने रब को राजी करना है, रब को राजी करना है, रब की नाराजगी से बचना है। सबको राजी नहीं कर सकते, सब राजी होते भी नहीं है, सब राजी नहीं होते हैं। एक को राजी करना आसान, एक की नाराजगी से बचना आसान है। रब राजी तो सब राजी, दिल रब के कब्जे में है। अल्लाह ताला को हम खुश रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे अजीज़ों को भी खुश रखेंगे। अपने बड़े को हम खुश रखेंगे, अल्लाह ताला हमारे छोटों को भी हमसे खुश रखेंगे। चुनांचे हजरत शेख मुस्लिहुद्दीन सादी शिराज़ी रहमहुल्लाह फरमाते, मैंने देखा यके दीदम दर अरसा रूद बार। वो सिता है, बड़े अरसा की बात याद है।
چند برسوں کے بعد شاید یاد یک دیدم در عرصہ رود بار بپیش آمدم بر پلنگ سوار. میں نے دیکھا رود بار کے علاقے میں کہ ایک صاحب پلنگ، چیتے کو بھی کہتے ہیں اور فارسی میں شیر پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا. تو میں نے دیکھا کہ چیتے پر سوار ہو کر ایک صاحب، ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، چیتے پر سوار، چیتے کو سواری بنایا، چیتے پر بیٹھے اور چیتا سواری بنا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں. میں ذرا گھبرا گیا، ظاہر ہے ایک دم پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا یہ تو دشمن ہے، اور دشمن پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. چیتا تو ویسے بھی آدم خور ہے چیتا. میں پیچھے ہٹ گیا. میرے قریب سے گزرتے پوچھا کہ شادی کس بات سے حیرت زدہ؟ میں نے کہا حیرت کی بات تو ہے، یہ دشمن ہے. اور بعض جگہوں پہ یوں ہے کہ چیتے پر سوار ہیں، ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، گویا کوڑے کے لیے سانپ پکڑا ہوا ہے. کوڑا ہوتا ہے یعنی وہ چابک ہوتا ہے، چابک جانور کو ہانکنے کے لیے. دونوں دشمن ہیں. تو حضرت نے فرمایا تو گردن از حکم داور مپیچ، نہ پیچد گردن ز حکم تو ہے. تو اللہ جل شانو کی نافرمانی چھوڑ دے، سب تیرے فرما بردار ہو جائیں گے. اللہ اللہ، یہ نسخہ بڑا کیمیا نسخہ ہے. رب کو راضی کرنا ہے، رب کی ناراضگی سے بچنا ہے. فرمائیے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کی ناراضگی سے بچنا ہے. لقد اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیات لمن تنادی حی القیوم. اس ذات کو پکارتے تو آپ کو جواب بھی ملتا. سب کو پتا ہے صنم پکارنے والا بھولے سے غنودگی میں، اور اس کو نیند کا غلبہ تھا تو زبان سے سمجھ نکلا. بتائیے جواب آیا نہیں آیا؟ جبکہ حق تعالیٰ شانو جانتے ہیں مجھے نہیں پکار رہا ہے، بھولے سے پکارا ہے، پھر بھی جواب آیا. ایک مرتبہ جب کہتا ہے اللہ تو 10 مرتبہ واپس جواب آتا ہے لبیک یا عبدی. میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. عزم و ارادہ ہم کرتے ہیں، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. نماز تو نماز ہے نا، نماز تو ہاں نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ واضح ثبوت ہے کہ وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا. جس کو اپنے نبی علیہ السلام یاد ہے اس کو نماز بھی یاد رہے گی، نماز کا وقت بھی یاد ہوگا، نماز کی اہمیت بھی یاد ہوگی. اور جس کو نماز کا پتہ نہیں اس کو میرے نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں. بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا، بے نمازی اتنا منحوس ہے خنزیر پناہ مانگتا ہے. بے نمازی کے بارے میں حکم ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا ہے. ہم نیت کرتے ہیں سب کو نمازی بنائیں، پیار سے محبت سے سب کو کہیں گے بھی نماز کا اہتمام کرو، سبھی نماز کا خیال انشاءاللہ. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. آپ دیکھیے باب مفعلہ ہے. حافظوا کیا معنی؟ باب مفعلہ کی خاصیت کیا ہے؟ مشارکت ہے، جانبین سے وہ تقاضا کرتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ وہی. حافظوا علی الصلوات، میرے ساتھ فرمائیے حافظوا. حق تعالی شانہ فرما رہے میرے بندو تم نماز کی حفاظت کرو، نماز کے ساتھ جو معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ وہی ہوگا. تم نماز کا خیال رکھو میں تمہارا خیال رکھوں گا. تم نماز کو ضائع نہ کرو میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا. تم نماز کی حفاظت کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا. بتائیے غور فرمائیے. اور پھر دوسرا مفہوم پھر یہ آتا ہے جو نماز کے ساتھ تم معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ وہی ہوگا. اگر تم نماز کو ضائع کرو گے تمہیں ضائع ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. بتائیے کون کون نیت کرتا ہے 100% نمازی بنانا؟ سب کو نمازی، مردوں عورتوں کو، گھر میں بھی فضاؤں میں سب کو نمازی بنانا. اور بڑے پیار سے شفقت سے فضائل نماز کی تعلیم، فضائل سنا کے. اور وعید دیکھیے کیسی خطرناک ہے. ایک نماز قضا ہو گئی، میرے ساتھ فرمائیے، بعد میں پڑھ بھی لی، وقت پہ نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لی ہے، اب ذمہ میں نہیں ہے.
لوٹا دی ہے، مگر وقت پہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب، بیٹا یہ ہا قوف اور با ہے، اور ہا مفتوح ہے یہ لفظ، اور قاف کیا ہے بیٹا؟ حقب ہے بیٹا۔ پھر دیکھیے مصباح اللغات میں دیکھیے، پھر مجھے بتائیے جہنم میں جلے گا وہ مقدار کتنی ہے؟ 2,88,00,000 بار۔ کتنی مقدار ہے؟ ایک نماز قضا کی ہے، پڑھ بھی لی، وقت پہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر اتنا وبال ہے تو پھر باقی کیا حال ہوتا ہے؟ انشاءاللہ 100% سب کو نمازی بنانا، خود بھی نماز کا اہتمام۔ مجھے بتائیے ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں، کسی اجتماع میں، میلے کو چلے تو نہیں جاتے نا، بڑے صاف ستھرے۔ اپنے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی تمنا حوض کوثر پہ سب کی ہے، شفاعت کی تمنا کس کس کی ہے؟ سب کی تمنا ہے، تو نماز کے بغیر تو میلے کو چلے ہیں، بدبودار ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بے نمازی ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام سے ملنے کی تمنا ہی نہیں کرتا، نہ شفاعت کی تمنا، نہ حوض کوثر پہ حاضر، ورنہ تو صاف ستھرا رہتا، اجلا اجلا رہتا۔ انشاءاللہ ہم اپنے کو صاف ستھرا رکھیں گے، اپنی مستورات کو بھی، بچوں بچیوں کو بھی محبت سے نماز کی فضا بنائیں گے، تو بغیر نماز کے کوئی نہ رہے، بغیر نماز کے کوئی نہ رہے انشاءاللہ۔ چنانچہ یہاں سے اخلاص کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، جذبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور لوگ مجھے پوچھیں، اور لوگ بس پھر آدمی کو یہ روگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روگ ہے، روگ را واو گاف، روگ کا معنی بیماری، کہ لوگ میری تعریف کریں تو یہ ایک روگ ہے، یہ خطرناک روگ ہے، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، وزن ہوتا ہے، اور اخلاص نہ ہو تو ہوا نکل جاتی ہے، پھر کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ہم انشاءاللہ حفاظت کریں گے، اپنی نیکیوں کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ جو نیکی کر کے گنواتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی، جو نیکی کر کے گنواتا ہے وہ نیکی کر کے گنواتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ سوراخ والا برتن کبھی بھرتا نہیں ہے۔ ایک مشورہ آپ سے کرتا ہوں، ٹینکی میں پانی آ رہا ہے مگر آگے ٹوٹی کھلی ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ اتنی تنگ نظری کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کچھ نہیں ہوتا جی، کیا ہوگا؟ ٹینکی کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ چنانچہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا، یہ پنکھا میں نے لگوایا، یہ جو مسجد میں جو فرش ہے نا میں نے ڈلوایا، یہ ستون میں نے بنا۔ ویسے آپ جو تعمیر کر رہے ہیں نا مسجد کی، تو اس میں 1 کروڑ روپے آپ کو دوں گا، مگر میرا نام اس پہ لکھنا ہے، آپ نے اس پہ کندہ کرانا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے، سارا وہ ہوا نکال دیجیے۔ نیکی کر کے ایسے چھپانا ہے جیسے آدمی گناہ کر کے چھپاتا ہے، گناہ کر کے پریشان ہے، یا اللہ کسی نے دیکھ نہ لیا، کیونکہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے، سب کے لیے نہیں، رب کے لیے کیا ہے۔ چھپاتا ہے، اس سے زیادہ نیکی کرتی ہے چھپانا۔ فرما دیجیے انشاءاللہ، فرمائیے انشاءاللہ، فرمائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بات واضح ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ان کا کرم ہے، ان کی توفیق ہے، ان کے چاہنے سے ہوا ہے۔ یہی لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہی تعلیم ہے، یہی ساری اندر کی باتیں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ میری بہن، میری بیٹیوں، ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ مثلا مہمان آئے 15 اور انتظام 30 کا تھا، آپ نے کھانا پکایا، مگر آپ نے دیکھا 15 مہمان آئے، آپ نے کہا کیا فائدہ، اتنا خرچہ بھی کرا لیا تھے، آئے بھی نہیں۔ تو میری بیٹیوں، آپ کا راشن بھی گیا، گیس بھی لگ گیا، اور خرچہ بھی لگ گیا، اجر بھی چلا گیا۔ یہ جو آپ نے تبصرہ کر دیا نا، تنگ ہو گئی، کیا فائدہ، اتنا خرچہ کرایا، آئے ہی نہیں، بس گیا سب کچھ۔ یہ میں کچھ بتا رہا ہوں، پتہ نہیں آواز صاف ہے یا نہیں، بتائیے یہ احتیاطی تدابیر ہیں یا نہیں؟
حفاظتی تدابیر ہیں یا نہیں؟ یہ کمال احتیاطی تدابیر ہیں اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کہ پھر تبصرے نہیں کرنا ہے، کیا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث رأس المحدثين في القديم والحديث، وأستاذ الحفاظ الذي أجمعت الأمة شرقا وغربا على توثيقه وأمانته وضبطه وصيانته، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذرا دہراتے ہیں، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. میں وہ اپنی پرانی جو بات یاد آئی اس کو مکمل کروں. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد. آپ چنگاری میں پھونک مارے تو وہ سلگے، آپ چنگاری میں، آپ انگارے میں انگارہ بجھا ہوا کہتے ہیں، سلگتا ہوا، چنگاری سلگ، اس میں پھونک مارے تو وہ سلگے گی، مگر آپ تو راکھ میں پھونک مارتے ہیں. میرا خیال ہے راکھ میں، بجھی ہوئی راکھ میں پھونک مارنے سے وہ چولہا بھی جل جاتا ہے، کھانا بھی پک جاتا ہے، ناشتہ بھی وقت پہ ہوتا ہے، کھانا بھی وقت پہ ہوتا ہے، سارے امور حل ہو جاتے ہیں. بجھی ہوئی راکھ میں پھونک ماریں گے، آلودگی کے سوا کچھ بھی نہیں، منہ بھی خراب ہوگا، فضا بھی، ماحول بھی، کمرہ بھی، گھر بھی. تو مخلوق سے اپنی ضرورت حاجتیں امید لگانا، راکھ میں پھونک مارنا، نئی بات واضح. ذرا دہرائیے، لقد اسمعت، اس کو لکھوائیے بیٹا، لقد اسمعت لو ناديت حيا، لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد. درود پاک سب مل کے پڑھیں گے، پھر دعا ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد كلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. یا اللہ جل شانہ، ہم سب کی بیعت کے کلمات اچھا روانگی فوراً بیٹا اس کو ساتھ اور کپڑے باندھیے میرا بیٹا، جلدی کیجیے بیٹا جلدی. جزاکم اللہ. اللہ اور کپڑا بھی ساتھ باندھ دیں گے، رومال باندھ دیں گے، رومال رومال
ہاں، یہ چھوٹا رومال تو نہیں ہو سکتا ہے. بینی کہتے ہیں ناک کو. جو جیب والا ہے یہ تو صرف ناک کے لیے ہوتا ہے. رو چہرے کو کہتے ہیں. رو مال مالیدن ملنا مالد مزارے. رو مال تو جو چہرے کے لیے، چہرے کو پوچھنے کے لیے ہو. من شفا. اور جو چھوٹا سا ہوتا ہے یہ تو رو مال تو نہ ہوا، رو چہرے پہ تو نہیں، یہ تو صرف ناک کی حد تک استعمال ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے رو مال. اللہ من شفا، من شفا، من دین. جی بیٹا یہ کلمات دہراتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی استغفر من کل ذنب واتوب الیہ. اے ہمارے اللہ، ہماری توبہ کو، ہماری بیعت کو قبول فرما. آمین آمین. بیعت کی بہت سی اقسام ہیں. ایک تو بیعت اسلام ہوتی ہے، کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس وقت جو. اور ایک بیعت جہاد ہوتی ہے. ایک کو اپنا امیر مقرر کر کے ان کے ہاتھ پہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے بیعت، یہ بیعت جہاد ہوتی ہے. ایک بیعت خلافت ہوتی ہے. مسلمان کسی ایک کو اپنا بڑا بناتے ہیں، امیر بناتے ہیں، امیر المومنین بناتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت، بیعت خلافت، بیعت جہاد، بیعت اسلام. ایک بیعت توبہ ہوتی ہے. بیعت جو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کہاں پہ ہے؟ سورہ ممتحنہ میں ہے، 28ویں پارہ میں. کیا کیسے آیت مبارکہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. اب دیکھیے المؤمنات نے بتایا کہ یہاں بیعت اسلام تو نہیں ہے چونکہ وہ مومنات ہیں، پہلے سے ایمان والیاں ہیں. اور یہاں جہاد کا تذکرہ بھی نہیں، آگے چونکہ گناہوں سے توبہ کا تذکرہ ہے. بیعت جہاد بھی نہیں، بیعت اسلام بھی نہیں، بیعت خلافت بھی نہیں، چونکہ ایسا کوئی تذکرہ تو نہیں. یبایعنک، آپ سے بیعت ہوتی ہے. قربان جائیے، دیکھا آپ نے یہ بیعت؟ فرمائیے کس کس بات سے؟ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن. ہاں اللہ جل شانہ سے ان کے لیے استغفار بھی کیجیے. آپ نے غور فرمایا، اور یہی تفصیل میں آج میں نہیں گیا، مختصر کلمات دہرائے، ورنہ کلمات یہ ہوتے ہیں یا اللہ جل شانہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، بے حیائی سے. بات واضح ہو رہی ہے. بد نظری سے، نظر کی خیانت سے، بد گویائی سے، بے حیائی سے، بد سمائی سے. یا اللہ جل شانہ ہم توبہ کرتے، ہماری توبہ کو قبول فرما. یہ بیعت وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، بیعت کو قبول فرمائیں، ہماری اصلاح فرمائیں. 5 نمازوں کا اہتمام، ہماری مستورات کو گھروں میں انشاءاللہ. اب نماز کے وقت میں کوئی اور کام نہیں ہوگا. مہمان بھی آئیں وہ بھی نمازی بن کر جائیں. مہمانوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، کیا فائدہ ہوا؟ نماز فضا ایسی بنانی کہ مہمان آئیں مستورات وہ بھی نماز کا اہتمام کریں. اور اسی طرح ہمارے گھر میں کوئی مصروفیت ہو، نماز کا وقت آئے جھاڑو رک جائے، چولہا بجھ جائے، باقی سارے کام رک جائیں، سب سے پہلے نماز انشاءاللہ. اور نماز کے لیے
کمرہ بھی یقیناً بنایا ہوگا سب نے نماز کے لیے، اس کمرے میں وہ قبلہ رخ پہ سجادہ۔ اچھا کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے قبلہ ٹیڑھا ہے، کہتے ہیں یہاں سے قبلہ ٹیڑھا، قبلہ تو کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا، کمرہ ٹیڑھا ہے۔ ٹیڑھا ہونے کی نسبت کبھی قبلے کی طرف نہیں کرنا، کہنا پلاٹ ٹیڑھا ہے، مکان ٹیڑھا ہے، کمرہ ٹیڑھا ہے۔ بتائیے کبھی قبلہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے؟ قبلہ ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے، جگہ ٹیڑھی ہے، اس لیے ٹیڑھا ہونے کی نسبت قبلہ کی طرف کبھی بھی نہیں کرنا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو قبلہ رخ میں ایسا اتجاہ قبلہ اس کی واضح علامت موجود ہو اور اس کی ترتیب ہو، سجادے نماز کے لیے بچھے ہوئے ہوں اور تپائی رکھی ہوئی ہو، قرآن کریم بھی ہو، فضائل اعمال، فضائل صدقات، حیات الصحابہ، بہشتی زیور، تحفہ خواتین، علیکم بسنتی، تعلیم الاسلام ہو، تاریخ الاسلام ہو، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مثالی ماں، مثالی باپ، مثالی خاوند، مثالی بیوی، مثالی استاد، یہ بڑی قیمتی کتابیں۔ مکتب تعلیم القرآن کا جو نظم ہے ماشاءاللہ الہامی نظم ہے، اس لیے ان سب سے خوب نفع اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اپنے گھروں میں مستورات کی جماعتوں کو بھی ٹھہرانا ہے اور خود بھی اللہ کے راستے میں جماعتیں بنا بنا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ 5 اعمال کو بڑی مضبوطی سے مرد حضرات نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ ہمارے بڑوں کی جو ہمارے اکابر ہیں، رائے ونڈ والے ہمارے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کامل بڑوں کا سایہ ہمیں برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وفاق المدارس العربیہ کی حق تعالیٰ شانو حفاظت فرمائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اللہ تعالیٰ کامل حفاظت فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان اللہ تعالیٰ کامل حفاظت فرمائے، اور دعوت کا کام اللہ تعالیٰ کامل حفاظت فرمائے۔ حق تعالیٰ شانو ہم سب کو مجتمع فرمائے، ہم سب کو یگانگت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق تعالیٰ شانو باحوصلہ بنائے۔ ابھی ختم ہو گیا ہے، بس آخری بیان ہے تھوڑا سا۔ ہم سب سے خوب دین کا کام لے، عافیت مانگتے رہنا ہے، ایمان کامل، صحت کاملہ، عفو عافیت کاملہ دائمہ حق تعالیٰ شانو نصیب فرمائے۔ یا اللہ جل شانہ سب دعائیں قبول فرما دے، اور اللہ ان کلمات کو قبول فرما دے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے جامعہ فریدیہ للبنات، ہمارے حضرت مولانا فرید اللہ صاحب، یا اللہ مساعی کو قبول فرما۔ ہماری بیٹیاں، ہماری جو تلمیذات ہیں، متعلمات ہیں، معلمات ہیں، مستفیدات ہیں، مفیدات ہیں، اور تعاون فرمانے والے ہیں اور محبت فرمانے والے ہیں، اور پھر ان کے والدین ان کے سرپرست ہیں، عزیز اقارب ہیں، اہل محلہ، اہل علاقہ ہیں، یا اللہ جل شانو سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور جس گھر میں آج یہ اجتماع ہوا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے قیصر علی خان سے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر جزا، نسلوں کی نسلوں میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ جس محبت کے ساتھ انہوں نے یہ محبت کے ساتھ اجتماع کا انعقاد کرایا، اور مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ان کے والد گرامی کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہم رفع درجات کی دعا مانگتے ہیں۔ تمام حاضرین مجلس کے رشتہ داروں، عزیز اقارب کے لیے، پوری امت مسلمہ پوری کی پوری، یا اللہ جل شانہ جو موجودات مرحومات، موجودین مرحومین، ایمان والے مرد عورتیں، حق تعالی شانہ سبھی کی بخشش فرما۔ ہمارے آباء و اجداد کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ تمام بیماروں کو، ہمارے حاجی علی محمد صاحب ہمارے پیارے بزرگ ہیں، علیل ہیں، ذوف بھی ہے، نقاہت بھی ہے، اور بیماری ان دنوں شدت کی ترتیب معلوم ہوتی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کامل شفا سبھی کو عطا فرما۔ ان اجتماعات کو، ان مجالس کو، ان خصوصی گشتوں کو، یا اللہ جل شانہ اپنے قرب کا، اپنی رضا کا، اصلاح کا، تربیت کا، معاشرے میں عمدگی کا، خوشبو کے بکھرنے کا، اور معاشرے میں ہدایت کے عام ہونے کا
اور خوب خوب رونقوں برکتوں حفاظتوں عنایتوں محبتوں الفتوں کے خوب عام ہونے کا ذریعہ بنا دے. سب کی نیک حاجتیں نیک ضرورتیں نیک تمنائیں جو دل میں لیے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما دے. حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.